دیوبندیوں کی مسجد میں کروانا گناہ کا کام ہے، اہل حدیث اور بریلویوں کی مسجد میں کرانا ثواب کا کام ہے۔ مسجد کی حدود میں دوسری جماعت اس لیے درست نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدھ مرتبہ ثابت ہے کہ ایک صحابی اپنی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے کسی صحابی کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا، تو یہ احیاناً ہوا ہے۔ نبی کے دور میں بھی یہ معمول نہیں تھا، اور صحابہ تابعین کے دور میں تو بالکل اس کے خلاف کا معمول تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی تو ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک اچھی بات بتانا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جی ناظرین، اچھی بات بھی بتانا کسی کو وہ بھی صدقہ ہے۔ آئیے ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج میرا موضوع ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت کرانے سے کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر ہم دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جی ناظرین، یہ موقف جاننے کے لیے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم علماء کرام کا موقف جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، سنتے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے۔ مسجد کی حدود میں دوسری جماعت اس لیے درست نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدھ مرتبہ ثابت ہے کہ ایک صحابی اپنی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے کسی صحابی کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا، تو یہ احیاناً ہوا ہے۔ نبی کے دور میں بھی یہ معمول نہیں تھا، اور صحابہ تابعین کے دور میں تو بالکل اس کے خلاف کا معمول تھا۔ تو وہ ایک آدھ شخص کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کا ثواب دینے کے لیے، لیکن نبی کا خود اپنا معمول کیا تھا؟ یعنی وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ دیکھو نبی نے ایک صحابی اکیلے پڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیا۔ تو ساری حدیثوں کو دیکھنا چاہیے نا استدلال میں۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ملتا ہے وہ کیا ہے کہ جب جماعت مسجد میں اگر ہو جاتی تھی تو آپ گھر جا کے اپنی مستورات کو جمع کر کے جماعت کرایا کرتے تھے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ اسلاف کے بارے میں، صحابہ اور تابعین کے بارے میں، کہ ان میں سے جب بھی کسی کی جماعت نکلتی تھی مسجد میں آتے تھے تو دیکھتے اگر جماعت ہے تو شامل ہو جاتے، اگر جماعت ختم ہو گئی ہوتی یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا گھر میں جا کے جماعت کراتے، کیونکہ اس میں عمومی ماحول جیسے عرب میں بن چکا ہے، اس میں نقصان ہے، اس لیے کہ جماعت کی نماز ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے۔ میں بھی یو اے ای گیا ہوں، سعودیہ جب بھی گیا ہوں تو وہ ایک جماعت سلام پھیرو فوراً دوسری جماعت، وہ سلام پھیرے فوراً، اس کی پر کون سی حدیث ہے بھائی؟ اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہو رہی ہیں، اس لیے فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ لکھا ہے، کہ اس سے جماعت کی اہمیت ختم ہو رہی ہے۔ اور وہی بات ہے کہ سب سے زیادہ دین کو صحابہ نے سمجھا ہے۔ اگر وہ ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کو نبی نے جماعت سے نماز پڑھوا دی تو صحابہ کرام نے اس کو فالو نہیں کیا۔ لو کان خیر لسبقونا الیہ، اگر یہ کام باقاعدہ سنت ہوتا، یہ افضل ہوتا تو صحابہ اس میں پہل کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ لوگ ہمیں حوالے دیتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے، اس زمانے کے سعودی عرب میں کیسا ہوتا ہے یہ بھی تو دیکھا کرو نا۔ جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں جو سعودی عرب تھا اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ تابعین گھر میں جا کے یا تو گھر والوں کو جماعت کراتے یا مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو اس کا معمول جس طرح سے بن چکا ہے، اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کی وہ جو ایک انفرادی واقعہ ملتا ہے کہ اجازت دی تھی، تو مسجد نبوی میں تو ویسے بھی دوسری جماعت پر کیا ہے، کوئی پڑھا کے دیکھے تو وہاں یہ لوگ نہیں کہتے، حدیث میں تو آتا ہے مسجد نبوی کی، اور آپ لوگ منع کر رہے ہیں تو آپ وہاں نہیں کہیں گے کبھی بھی، عربوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے، سارے کے نزلے ہم پہ گرتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں پابندی آپ کہتے ہیں وہ تو سیاستاً پابندی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں یہاں بھی کس طرح پابندی ہے سیاستاً، کیونکہ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم ہو رہی ہے۔ تو وہاں اگر سیاست حلال ہے تو یہاں بھی حلال ہے، اور یہاں حرام ہے تو وہاں بھی حرام ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے مولانا طارق مسعود صاحب کو سنا، ان کا موقف بھی جانا، ان کا کہنا ہے کہ یہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ تو آئیے اب ہم سنتے ہیں مولانا عبد الواحد قریشی صاحب کو، ان کے دلائل جو ہیں وہ جانتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں۔
عباسی صاحب آپ کے سوال میں کمی موجود ہے. وہ مسجد کون سی ہے؟ محلے کی ہے یا مسافر ہونے کی ہے؟ سفر کی ہے، اڈے کی مسجد ہے. مسافر ہونے والا معاملہ اور ہے، محلے کی مسجد میں دوسری جماعت جائز نہیں ہے، ایک ہی جماعت ہوگی، ورنہ جماعت کی حیثیت فوت ہو جائے گی، ہر بندہ آئے گا اپنی جماعت کراتا پھرے گا. محلے کی مسجد میں اب دوسری جماعت نہیں کر سکتے. ہاں کوئی مسافر ہے تو وہ بنا اول پر اس مسجد میں جس میں پانچوں نمازیں باوقت ادا ہو رہی ہیں، بنا اول پر وہ دوسری جماعت کر سکتے ہیں. بنا اول کا مطلب وہ مسافر ہیں، وہ اس علاقے کے نہیں ہیں، دوسرے علاقے کے ہیں. نمبر دو، وہ دوبارہ تکبیر بھی نہیں پڑھیں گے، اسی پہلی تکبیر پر اتفاق کرتے ہوئے اللہ اکبر کریں گے. تو اس صورت میں دوسری نماز کی گنجائش موجود ہے، دوسری جماعت کی، ورنہ نہیں ہے. جی تو ناظرین، آپ نے قاری عبدالواحد قریشی صاحب کو سنا، ان کا موقع بھی جانا. آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری اکمل قادری صاحب کو کہ ان کے دلائل کیا ہیں اس بارے میں. وہ بھی میں لے لیتا ہوں. ایک یہ تھا کہ سعودی عرب میں وہ کسی نے پوچھا ہے کہ وہاں مسجد میں جب ایک امام صاحب جماعت کرا چکے ہوتے ہیں تو ایک مخصوص جگہ رکھی ہوئی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں اور وہاں پہ جماعت اپنی اپنی کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح 12-15 جماعتیں ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جماعت ثانیہ کروانا تو شرعاً جائز ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا کر چکے تو ایک صحابی دیر سے آئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو ان کے ساتھ نماز ادا کرے؟ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ نماز ادا فرمائی. یعنی اس شخص کے فرض تھے اور آپ کے نفل تھے، لیکن باقاعدہ چلیں جماعت ثانیہ ہو گئی تو اس شخص کو بھی جماعت کا ثواب مل گیا. تو وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں پہ عرف ہے، رواج ہے کہ جیسے جیسے لوگ دیر سے آتے رہتے ہیں وہ اپنے اپنی جماعت قائم کرتے رہتے ہیں. اور خصوصاً ان مساجد میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پر بسوں کے سٹاپس وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے مکے سے مدینہ آ رہی ہیں، مدینے سے مکے جا رہی ہیں، درمیان میں بسیں رکی، نئے نئے پیسنجرز آ رہے ہیں، جماعت ختم ہو گئی، اپنے اپنی آ کے جماعت قائم کر رہے ہیں. تو یہ ہے شرعاً جائز، لیکن وہیں پر ہوگا کہ جہاں پر عرف اس کا رائج ہو. آج کل کے دور کے اعتبار سے اب جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں یا جیسے بنگلہ دیش وغیرہ میں جہاں پر اکثر ایسا ماحول ہے کہ اگر ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت قائم کی جائے تو شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، کیوں یہ 10-15 آدمی علیحدہ جماعت کر رہے ہیں، کیا یہ الگ مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا اسی مکتبہ فکر کے ہیں جس کا امام ہے، لیکن یہ لوگ کیا مسجد میں فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اب یہاں پر جو ہمارے ہاں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ دوسری جماعت قائم کرنا بہت خطرناک ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہی مشورہ دیں گے کہ اگر کوئی مسافر وغیرہ ہو تو پھر وہ دوسری جماعت قائم، اگر جیسے 3-4 آدمی سفر کر کے آ رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مسافر ہیں، درمیان میں کوئی مسجد آ گئی اور جماعت قائم کر لی تو الگ بات ہے کہ لوگ پوچھیں گے تو بتا سکتے ہیں جی مسافر ہیں. ویسے جو محلے والے ہیں وہ جماعت ثانیہ قائم کرنے کی عادت نہ ڈالیں، ورنہ فتنہ فساد سے خالی نہیں ہے. اور جو باہر ہو رہا ہے وہاں چونکہ عرف رائج ہے، کوئی اس کو برا نہیں مانتا ہے، لگاتار لوگ آتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ شرعاً بالکل درست ہے. جی تو ناظرین، آپ نے مفتی اکمل قادری صاحب کو سنا، ان کا موقف بھی جانا. آئیے اب ہم سنتے ہیں حافظ طاہر قادری صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں. مسجد میں دوسری جماعت کروانے کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ اب دوسری جماعت مسجد میں کروانا یہ درست ہے؟ جی ہاں، مسجد میں جماعت ثانی کروانے کی اجازت ہے، لیکن اس میں 2-3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، وہاں انتظامیہ کی طرف سے یا محلے والوں کی طرف سے کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. جیسے بعض مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر جماعت ثانی منع ہے، اور جماعت ثانی کروانے پر بسا اوقات محلے کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے کوئی تعدیبی کارروائی کر لی جاتی ہے. تو ایک تو فتنے کا اندیشہ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب جماعت ہو تو اس کے لیے علیحدہ سے اذان نہ ہو. اقامت ضرور کہی جائے گی لیکن اس کے لیے علیحدہ سے اذان نہیں ہوگی. تیسری بات یہ کہ وہ محراب سے ہٹ کر جماعت ہو، جس طریقے سے پہلی جماعت قائم کی گئی اسی طرز پر جماعت ثانیہ قائم نہ کی جائے. ویسے جماعت ثانی قائم کی جا سکتی ہے. اور کسی مسجد میں کمیٹی والوں کی طرف سے یہ بورڈ لگا دیا جائے کہ یہاں دوسری جماعت کی اجازت نہیں ہے، تو ان کا یہ بورڈ لگانا درست ہے؟ دیکھیے یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہماری انتظامیہ کو یہ نہیں لگانا چاہیے.
لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں پر انتظامیہ لگاتی ہے. مثلاً کوئی مسجد ایسی ہے کہ وہاں پر جو بد مذہب ہے وہاں پر آ کر جماعتیں قائم کرتے ہیں اور سنی حضرات با جماعت نماز ادا کر لیتے ہیں, لیکن بد مذہب آ کر بسا اوقات وہاں پر نماز با جماعت قائم کرتے ہیں اور ہمارے سنی بھی آ کر ان کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ایسی فتنے والی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری مسجد میں دوسرے آ کر جماعت قائم کر رہے ہیں اور اس فتنے کو روکنے کے لیے اگر وہ اس طرح لکھ دیتے ہیں یا منع کرتے ہیں تو اس صورت میں اجازت ہو بالکل سکتی ہے. صحیح, بالکل صحیح, بہت خوب رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے, سبحان اللہ. جی تو ناظرین, آپ نے حافظ طاہر قادری صاحب کو سنا, ان کا موقف بھی جانا. وہ کہتے ہیں کہ فتنے کے نہ ہو تو نماز جو ہے وہ جائز ہے, دوسری جماعت کرانا جو ہے وہ جائز ہے. آئیے ناظرین, اب ہم سنتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو, ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ دوسری جماعت کے بارے میں کیا ہے موقف ان کا. ایک اچھا سوال کیا کہ وہ ایک مسجد میں جاتا ہے, جامع مسجد ہے, اور وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک جماعت ہوتی ہے, پھر دوسری ہوتی ہے, پھر تیسری ہوتی ہے, اور چوتھی, مطلب لوگ پیچھے بنا رہے, ایک تو ہو گئی. اس معاملے میں کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے, اور لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا کہ چلو پہلی چھٹکی کی دوسری ملیں گی, دوسری چھٹکی تیسری ملیں گی, تیسری چھٹکی چوتھی ملیں گی. ایک مرتبہ ایسی ہوا, میرا بھی ایک جو مسجد میں جانا, بہت بڑی مسجد تھی, لوگ بہت آتے ہیں, اور ہوا یہ کہ جب میں لیٹ گیا تو میں نے اپنی رکعت باندھ لی, کہ اب میں لیٹ ہو گیا اس کے لیے, اور میں پیچھے آیا, رکعت باندھنی شروع کی بات ہے ایک دم. اب ہوا یہ کہ جو ایک آدمی آگے بازو کھڑا ہو گیا, تو اب میں مجبور ہو گیا, میں نے خیرت چالو کر دی, اس لیے کہ ایک بازو اب جماعت ہو گئی نا, وہ آ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ پیچھے چلا گیا, اس لیے کہ مطلب پیچھے اب سب بننا چالو ہو گئی, اس کو پیچھے کھینچ لیا کسی نے, دوسرا ایک جمع ہو گیا, تیسرا ہو گیا. اور جب میں نے سلام پھر, اللہ رحم کرے, مسجد کے ادھر سے ادھر تک لوگ کھڑے تھے, اس کے پیچھے بھی ادھر سے ادھر تک کھڑے. اب یہ ایک دن ہو گیا. دوسرے دن جب میں آیا وہاں تو جماعت چل رہی ہے, لیکن وہ لوگ جو کل میرے پیچھے پڑے تھے نا, پورے رکے ہوئے. ایسے ابھی مت پڑھو گے تو پچھلی باتیں بنائی ہو نا, یہ تو خطر نہیں کہ ایک جماعت چل رہی ہو اور آپ امید کریں کہ ہم دوسری جماعت کھڑے کریں. یہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں, یاد رکھیں. جماعت چل رہی ہے, آپ نہیں وہ ایسا ہے, فلاں ہے, ان کا یہ, ان کا, آپ کو وہاں جانا ہے. کیوں تراویح اس کے پیچھے ہو رہی, تمہاری عشاء نہیں ہوتی اس کے پیچھے. تراویح پڑھنے آنا اس مسجد میں, تو تراویح ہوتی, تمہاری عشاء نہیں ہوتی. تو بہرحال ہم لوگوں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے لوگوں کو بانٹ لیا ہے آپس میں, یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. تو بہرحال اگر وہ ایسا طریقہ بنا رہے ہیں لوگ, اور روز بول رہے چلو ایک چھوڑ کے دوسری, میں کہوں گا پھر مسجد کا کام ان کو بنانے نہ دے جماعتیں پھر, اس لیے کہ اس سے تو نماز کی, با جماعت کی, اور اس مسجد کے وقت کی اہمیت ہی ختم کر دے رہے ہیں آپ لوگ. ہو جائے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, روز معمول ہے. اور پھر میں نے دیکھا اس مسجد میں کہ کچھ لوگوں نے روز معمول بنا لیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ امام کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, اور وہ لیٹ جب کھڑے ہوتی نا تو وہ اپنے آدمی کو جلدی سے آگے بڑھا دیتے تھے اور پورے لوگ کھڑے آتے. یہ طریقہ درست نہیں ہے, اس سے جو ہے اہمیت ختم ہو جاتی ہے جماعت سے نماز کی, اور پھر فرقے واریت شروع ہوتی ہے ایک ہی سسٹم کے اندر, کہ آپ آتے ہیں اس امام کے پیچھے, تراویح تو پڑھتے ہیں, اور عشاء کے لیے آپ کسی اور کے پیچھے لاتے ہیں اور بولتے ہیں وہ ایسا رہی فلاں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر روز ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کمیٹی کا کام ہے روکے, لیکن میں جانتا ہوں ممکن بھی نہیں ان کے لیے, کیونکہ اب وہ کیا دیکھتے بیٹھیں گے لوگوں کو, اپنی نماز پڑھیں گے, وہ چلے جاتے ہیں. لیکن لوگوں کا یہ کام نہیں ہرگز کہ وہ اس طرح سے خاص 2 3 4 5 اور میں نے دیکھا ہوں 4 تک خبر مجھے ملی تھی کہ 4 بار ہو رہی, بولے ایک بار آتی ادھر, دوسری بار ادھر, تیسری بار ادھر, چوتھی, اور ہر اس میں 2 3 4 4 لوگ آتے ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ لیٹ بھی گئے تو جماعت مل جاتی. تو کوشش کریں ہم اپنی فرائض کے لیے جلدی جائے. صحابہ تابعین بہت جلدی جایا کرتے تھے, اذان ہو جائے تو نکل جائے, کم از کم اذان ہو تو نکل جائے, یہ نہیں کہ تاکہ آپ کم از کم جماعت کھڑی ہونے تک پہنچ جائے یا کچھ نہ کچھ رکعتیں مل جائے. لیکن اگر ہمیشہ وہ ایسا کریں گے تو بہرحال میں بھی کہوں گا یہ درست نہیں, اور اس سے مسجد جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی. جی تو ناظرین, آپ نے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو سنا, ان کا موقف بھی جانا. ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ جماعت ہو جاتی ہے, لیکن اس طرح نہ ہو کہ اس سے فرقہ واریت ہو اور فتنے کا ڈر ہو. اگر کبھی کبھار ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. تو آئیے ناظرین, اب ہم سنتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کو, ان کا موقف, ان کے دلائل جانتے ہیں دوسری جماعت کے بارے میں. یہ دوسری جماعت جو ہے نا, اس کا رواج جس طرح لوگوں نے شروع کر دیا نا, یہ کوئی درست بات نہیں. اس سے تو پہلی جماعت کی حمیت ہی ختم ہو گئی, قدر ہی کوئی نہیں لے, 2 آئیں گے اپنی کرتے جائیں گے, پھر تو اجتماعیت ختم ہی ہو جاتی. نہ حضور نے ایسا کبھی کیا ہے. ایک روایت پیش کرتے ہیں, وہ فرضوں کی بھی جماعت نہیں, ایک فرض پڑھ رہا تھا, دوسرا نفل والا ساتھ کھڑا ہو گیا, ایسے کوئی نہیں اجازت ملی. اسی لیے علامہ البانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ تم سوئی کے ناکے میں سے ہاتھی گزارنا چاہتے ہو, ایسا رواج ڈال رہے ہو جس کی کوئی بھی مثال نہیں. اور جو ثابت ہوتا ہے وہ ایسی مسجدوں میں ہے جہاں نہ کوئی مقرر امام ہے, نہ کوئی مقرر جماعت ہے. جیسے یہ بس جو آئے پڑھ کے چلے گئے, وہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پھر بھی پڑھ, ایسا ہونا چاہیے. ورنہ کوشش یہی کرے کہ یہ دوبارہ جماعت نہ کرے, اس سے تو پھر جماعت کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا. جزاکم اللہ.
جی تو ناظرین آپ نے مولانا اسحاق صاحب کا موقف سنا، ان کے دلائل بھی جانے۔ آئیے اب ہم آخر میں سنتے ہیں مرزا علی انجینئر صاحب کو کہ ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں۔ دیوبندیوں کی مسجد میں کروانا گناہ کا کام ہے، اہل حدیث اور بریلویوں کی مسجد میں کرانا ثواب کا کام ہے۔ جی تو ناظرین آپ نے انجینئر مرزا علی صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حدیث کی روح سے یہ چیز جو ہے جائز ہے کہ دوسری جماعت کروا سکتے ہیں، اس سے نماز پڑھنا ثواب ہے۔ جی ناظرین آج کی میری ویڈیو اس کے ساتھ مکمل ہوئی۔ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ ہاں جی، لیکن احادیث میں دوسری جماعت کروانا ثواب کا کام ہے، حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا جس کی جماعت رہ گئی، آپ نے فرمایا کون اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا اس کے پیچھے نفل نیت کرو تاکہ اسے فرض کا ثواب مل جائے۔ تو اس سے تو یہ تو بہت بڑا کیس ہے، اس سے چھوٹا کیس ہے کہ اگر کسی کی جماعت ہی رہ گئی ہے دو بندوں کی، وہ کروا لیں۔ بیسیکلی انہوں نے ایک ٹسل بازی، اب دونوں حنفی ہیں نا، بریلوی بھی اور دیوبندی بھی، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے ایک مسجد میں لکھا نا کہ دوسری جماعت کروانا ناجائز ہے، تو ہم نے کہا جی مولوی صاحب یہ ناجائز حدیث، تو انہوں نے کہا ہم نے اس کو گناہ نہیں لکھا، ناجائز لکھا ہے۔ یار ناجائز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یعنی یہاں پہ منع ہے، کیونکہ لوگ اپنی جماعتیں شروع کروا دیتے ہیں اپنی مرضی سے آگے جماعت، یہ بھی ویسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے لیٹ ہونے کی جا کے اپنی جماعت کروانے کی، ان کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ شریعت کو ٹیلر میڈ کر دیں۔ ناک پہ مکھی بیٹھے تو ناک تو نہیں کاٹنا، مکھی اڑائیں، آپ ان کو پریکٹیکلی چیزوں کو سمجھائیں۔ دوسری جماعت کی اجازت ہونی چاہیے۔ حرمین میں تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح لائن در لائن ایک جماعت ختم ہوتی ہے، لوگ اپنی جو ہے اپنی رکھتے ہیں پورا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بھی کندھے پہ تھپکی دے کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جماعت کے بغیر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ نہیں اجتہاداً کسی حد تک درست ہے کہ وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو لیکن لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ویسے نقصان میں نے عرب ملکوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ جماعت سے لیٹ بھی ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو جا کے مل جائیں گے۔ یہ اس کا تلخ پہلو ہے، لیکن اس پہلو کو ایڈریس کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ ناجائز، آپ شریعت ساز تو نہیں ہیں، آپ کو کس نے حق دیا؟ کل کو تو آپ دیکھیں بخاری مسلم حدیث اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روک دیتے اگر آج کی عورتوں کی حالت دیکھ لیتے، لیکن اما عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں روکتی ہوں، وہ شریعت ساز نہیں تھی۔ تو دیوبندیوں کے مفتی کہاں سے شریعت ساز ہو گئے کہ وہ لکھ کے لگیں گناہ ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ان کا حق نہیں ہے۔ اس طرح تو ہر بندہ ٹیلر میڈ وہ کہے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، تو کیا سے کیا کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس طرح نہیں آپ نے کرنا، ٹھیک رائٹ۔ جی تو ناظرین آپ نے انجینئر مرزا علی صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حدیث کی روح سے یہ چیز جو ہے جائز ہے کہ دوسری جماعت کروا سکتے ہیں، اس سے نماز پڑھنا ثواب ہے۔ جی ناظرین آج کی میری ویڈیو اس کے ساتھ مکمل ہوئی۔ امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔